السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ المدثر کو آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ ہم نے دیکھا تھا نا پچھلی صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح خطاب کیا گیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو خوفزدہ ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر لپیٹ کر لیٹ گئے تھے اور پھر یہ وحی اتری تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ناموں، کبھی شاعر، کبھی مجنون، اسی طرح کے ناموں سے نا پکارنے کا فیصلہ کیا۔ تو آخر میں ولید بن مغیرہ نے تجویز دی کہ ان کو جادوگر کہو، تو اس پر سب متفق ہو گئے تھے۔ تو جب باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے مجمع میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، تو لوگوں میں بڑا شور مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی نا تو اتنا رنج ہوا، اتنا غمزدہ ہو کر وہ گھر آئے، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر۔ یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی وجہ ہے کہ جو بندہ چادر میں لپٹا ہوا ہو نا وہ اسی طرح ہے جیسے لوگوں سے چھپا ہوا ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے چادر میں لپٹنے والے، آپ اٹھیں، اس سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وارن کرنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نا پورے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القابات سے پکارا گیا۔ کہیں یا ایہا المدثر، کہیں یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، اسی طرح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ جیسے ہم کہیں نا کسی کو ڈاکٹر صاحب یا پرنسپل صاحبہ یا وزیر اعظم یا صدر، تو یہ زیادہ عزت والے لگتا ہے نا، بجائے کہ آپ دوسروں کا نام لے کر آپ اس کو پکاریں۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی بجائے کہا گیا یا ایہا المدثر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وہ غار حرا کا دور تھا نا جس میں غور و فکر وہ کیا کرتے تھے، تو اب کہا گیا وہ تو ختم ہوا دور، اب سوچ و بچار کا وقت نہیں ہے، اب آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور خبردار کریں لوگوں کو۔ اچھا، سورۃ المزمل میں بھی نا قم آیا، وہاں رات کے کھڑے ہونے کے لیے آیا تھا قم، کہ رات میں آپ نے کیا کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اور یہاں پر دن کی بات آئی کہ دن میں آپ کا گول کیا ہوگا، دن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اٹھ کھڑے ہوں اور کیا کریں، فانذر، آپ لوگوں کو انذار کریں۔ انذار میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ڈرانے کا معنی ہم کرتے ہیں، مگر انذار میں نا بہت محبت، شفقت کے ساتھ کسی کو وارن کرنا۔ تو کھڑے ہو جائیں اور ان کو ڈرائیں، لوگوں جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کھڑے ہو کر ان کو خبردار کریں۔ داعی دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا کہ لوگ جہنم، جس قدر ہو سکے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ جس عذاب کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں نا اپنے اعمال سے، عذاب جو خرید رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ تو دن کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ آپ کا گول یہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا انبیاء کی دعوت سٹارٹ ہی کس سے ہوتی ہے؟ انذار سے، کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی آگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انذار کرنے کا کہا گیا، اور یہ کام نا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل۔ نوح علیہ السلام کو بھی یہ حکم ملا تھا کہ آپ اپنی قوم کو انذار کریں، تو کیا کیا لوگوں نے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو صحیح کر لیں تاکہ دنیا میں بھی فساد نہ ہو اور آخرت پہ بھی ان کو سزا نہ ملے۔ انذار کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ رب کی بڑائی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کیا یہ کہہ دینا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
کیا ہو گئی اس سے رب کی بڑائی؟ نہیں، رب کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ دل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم ہو، اللہ تعالیٰ کو بڑا مانے یہ دل میں آنے کے بعد پھر اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نافذ کرے، جو سسٹم جو معاشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرے، صرف زبانی کلامی نہیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں بڑا نہیں ہے تو۔ ہماری تو عبادات سمجھ لیں اسلام کی جو بیس ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ اکبر ہے، اور دعوت کا کام اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ اللہ کی بڑائی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یہ بڑائی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ آپ دیکھیے نا، اذان جب شروع ہوتی ہے تو کس سے؟ اللہ اکبر۔ پوری اذان میں کتنی دفعہ اللہ اکبر آتا ہے؟ 6 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر نماز کے شروع میں اللہ اکبر آتا ہے، اور کتنی دفعہ پھر نماز کے بیچ میں بھی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح جانور کی قربانی بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ بار بار زندگی میں نا اللہ اکبر ہے یہ دہرایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو زندگی میں بڑا مانا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان نا اللہ تعالیٰ کی بجائے کبھی اپنے مال کو بڑا بناتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ہی، کبھی اپنے نفس کو بڑا بناتا ہے۔ ہر ایک نے نا کسی نہ کسی کو بڑا بنایا ہوا ہے نا؟ کسی نے اپنی عزت کو بہت اکبر کیا ہوا ہے، جس عزت کے پیچھے وہ کیا کچھ کر جاتا ہے۔ سورہ المزمل میں کہاں نہ کھڑے ہو جائیں اپنی نیند کو چھوڑ کر، تب پتہ چلتا ہے نا کہ نیند بڑی ہے یا اللہ۔ نیند کیا ہے؟ انسان کی خواہش ہے نا، انسان کا نفس ہے، انسان سونا چاہتا ہے، تو اس کو توڑو، پہلے اس کے ساتھ جنگ کرو۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کو مت بڑا بناؤ، اپنی جاب، اپنی خواہشات کو مت بڑا بناؤ۔ پوری زندگی میں رب ہی بڑا ہونا چاہیے، اس کا حکم سب سے اوپر رہے۔ اب یہ حکم جاری ہوگا تب پتہ چلے گا نا کہ رب بڑا ہے یا کوئی اور جب رب کو بڑا بنایا جاتا ہے نا ہر چیز سے، تو یہی توحید ہے۔ ہم جتنا مرضی توحید والا خود کو کہتے رہیں، مگر اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر توحید نہیں ہے ہم میں۔ فرعون جو اپنے آپ کو اکبر، اپنے اقتدار کو اکبر سمجھتا تھا نا، کیا ہوا؟ پانی میں غرق کر دیا گیا۔ قارون کی بڑائی کہاں گئی؟ جس نے اپنے مال کو اکبر کیا ہوا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، وہ بھی اور اس کا مال بھی۔ اور ابلیس جس نے کہا تھا نا انا خیر من، میں بہتر ہوں انسان سے، اپنی ذات کو اس نے اکبر کیا نا، بڑا کیا، تو انجام کیا ہے پھر اس کا؟ جب انسان رب کو بڑا مانے گا نا، تبھی وہ اس کے حکموں کو بڑا سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو فرمایا، اے نبی آپ اللہ کی بڑائی بیان کر کے اٹھیں۔ وَرَبَّكَ، اور رب کا لفظ جو یہاں پر لایا گیا ہے نا، رب وہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، صرف وہی بڑائی کا مستحق ہے۔ دیکھیں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے نا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی بٹھائیں، باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کی جو نمازیں ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، ان کے روزے خود بخود صحیح ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ ظلم سے خود رکیں گے، ان میں جو شرم و حیا ہے نا خود آئے گی، خود بخود زبان پر کنٹرول آئے گا، کسی کا حق مارنے سے پہلے خود ہی ان میں الارم بجنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف رب کی بڑائی بٹھانی ہے، ان کی زندگیوں میں لانی ہے رب کی بڑائی کو۔ دین کے کام میں نا سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو دیا وہ کیا ہے؟ قم فانذر۔ پھر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اب اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ اے نبی آپ نے اپنے کپڑے پاک رکھنے۔ اچھا، یہ جو ثیاب کا لفظ ہے نا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا پاک دامن، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کے کپڑے کا دامن پاک ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اس کی شخصیت میں پاکی ہے۔ اسی طرح عربک میں جب کسی کے اخلاق کو، کردار کو پاک کہنا ہوتا تھا نا، تو پھر اس کے لیے ثوب کا لفظ آتا تھا۔ اس میں ظاہری پاکی بھی آ جاتی ہے، یعنی کپڑوں کی پاکی، جسم کی پاکی، اور اس کے اندر اخلاق کی پاکی بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اخلاق مکمل تھے۔ سورۃ نون میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں، تو پھر ادھر یہ کیوں کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو کامل تھے، مگر ان کے ذریعے سے امت کو بتانا ضروری تھا کہ جب بھی دعوت کا کام کیا جائے گا تو داعی دین کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ جو کام ہے نا ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔
اچھا، ظاہری جس کو ہم طہارت کہتے ہیں نا، ہمارے دین میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پاک صاف لباس پہنا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے نا کہ جو ملنگ قسم کے لوگ ہیں، جو میلے کچیلے سے رہتے ہیں، یہ جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو دنیا سے کیا، یہ ایسے گھومتے رہتے ہیں گندے مندے، یہ بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں نا صاف ستھرائی کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شروع کی وحی ہے نا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اور جب کبھی غیر مسلم دین اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کلمہ شہادت کہہ کر مسلمان کہلاتا ہے۔ نماز کے لیے بھی طہارت، جگہ کی طہارت، کپڑوں کی طہارت، جسم کی طہارت، اس کے علاوہ اگر وضو ہے تو دوسری نماز کے لیے دوبارہ وضو کی ترغیب دی گئی ہے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس معاملے میں نا بہت سینسٹیو بنایا گیا ہے کہ وہ پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کے قریب کی بستی قبا کے جو لوگ تھے نا، وہ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ توبہ میں آیات نازل فرمائی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو طہارت کا بہترین نمونہ تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابہ نا بوسیدہ کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بہت کچھ ہے، میرے پاس اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سبھی کچھ ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رہن سہن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا اظہار تو ہونا۔ اگر نہیں ہے پاس، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو ڈیفرنٹ بات ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کے باوجود ایسی حالت بنائے رکھے انسان کہ دوسرا کہے بیچارہ پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہے، کتنا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہتمام کیا کرتے تھے صفائی کا، طہارت کا، سفر میں بنا تیل، کنگھی، سرما، کینچی، نماز میں مسواک کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل تھا وہ بھی مسواک کرنا تھا۔ لباس کو پاک صاف رکھنا، پھر جسم کو پاک صاف رکھنا، دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں لباس جس مال سے خریدا گیا ہو نا، وہ مال حرام کا نہ ہو۔ حرام مال سے پھر جو کپڑے بنے ہوئے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں تو وہ پاکی میں تو نہیں آتے نا، پھر ایسے اسٹائل میں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر دل کی صفائی بھی اس میں آ جاتی ہے، حسد، بدگمانی کسی سے نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، مگر آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بتایا گیا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور رجز کو بس چھوڑ دیجئے، گندگی کو بس چھوڑ دیں۔ اچھا، گندگی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ معنی لیے گئے ہیں۔ رجز کا ایک معنی تو ہے بت گندگی ہے نا۔ رجز ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو گھن آئے، تو بت بھی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو پوجا جائے۔ فطرت میں نہیں ہے نا انسان کے کہ ان کے آگے جھکے، تو یہ گندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ گندگی سے دور رہیں؟ نبی تو سلیم الفطرت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے سے یہ حکم ہمیں دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ ہے کہ آپ توحید پر ہی برقرار رہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی گندگی جس سے انسان کو گھن آتی ہے سب چھوڑ دیں۔ پھر رجز سے مراد گناہ بھی ہیں، گناہ بھی انسان کو فطرتاً پسند نہیں آتے، اس لیے تو گناہ کر کے انسان کیوں ڈسٹرب رہتا ہے؟ اگر وہ سلیم الفطرت ہے نا تو اس کے اندر ہی اندر وہ بے چینی رہے گی کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ تو گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سب رجز ہیں، سب گندگیاں ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے بھی رجز کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی جو چیزیں بھی عذاب کی طرف لے کر جاتی ہیں نا، ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اس میں ساری ہی گندگی آ جاتی ہیں، عقیدے کی، اخلاق کی، اعمال کی، لباس کی، جگہ کی، ہر طرح کی گندگی کو چھوڑ دیں۔ وَلَا تَمْنُنْ، اور نہ تم احسان کرو، تستکثر،
زیادہ طلب کرنے کے لیے. یعنی لوگوں پر یہ سوچ کر احسان نہ کرو کہ مجھے زیادہ ملے. مثلاً کوئی دوسرے کو اگر گفٹ دیتا ہے، اب تحفہ دے تو رہا ہے مگر اس کی نظر کس پر ہے کہ مجھے اس بدلے میں اس سے زیادہ اچھی چیز ملے گی، تو یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی. مطلب اس نیت سے گفٹ دینا کہ بدلے میں وہ مجھے اس سے زیادہ اچھا دے، یہ مکروہ عمل ہے. اسی طرح لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اس طرف بلانا کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، تو احسان یہ اس نیت سے نہ کریں کہ مجھے اس کے بدلے میں ملے. اب ضروری نہیں کہ اس میں مال ہی ہو، بعض دفعہ لوگوں کو مال کی حرص نہیں ہوتی، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ مجھے عزت تو دیں، استاذہ کہیں، مجھے کہہ کر بلائیں یا میری تعریف کر دیں. اب میں اتنا کر رہی ہوں تو مجھے بدلے میں کچھ تو نام دینا. اب کسی داعیے دین کو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے. کوئی ذاتی فائدہ میرا کر دے یا چلو کچھ نہیں تو میری عزت ہی کر دے، مجھے کسی اچھے نام سے بلا لے، نہیں. بس یہ کام کرتے چلے جانے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع میں کتنے لوگوں نے عزت کی تھی؟ تو کہا اے نبی اس نیت کے ساتھ نہیں کرنا کہ زیادہ مجھے ملے. دوسرا معنی اس کے، اے نبی یہ سوچ کر احسان نہ کریں کہ میں نے تو ان کو بہت بتا دیا، بہت ان کو دعوت دی، اس طرف بہت کثرت سے ان کو تبلیغ کی ہے، اب میں نے اپنے دن رات لگائیں، یہ سوچ کر نہ کریں. تستکثر میں نے ان کے ساتھ بہت کر لیا، میرا بہت بڑا احسان ہے ان پر، بہت زیادہ میں نے ان کو بتایا. اپنی محنت، اپنی کوشش کو بڑا سمجھنا. اب ظاہر ہے یہ بات اگر ذہن میں آئے گی تو پھر وہ لوگوں پر جتائے گا بھی کہ میں نے بہت کیا ہے تمہارے لیے، بھئی بہت تمہارا اپنی جان کھپائی ہے میں نے تمہارے لیے. اور جب یہ ذہن میں آئے گا تو پھر ایکٹیو بھی انسان نہیں رہ سکے گا، سوچے گا پہلے ہی میں اتنا کر چکی ہوں، اب اور کیا میں نے بتانا ہے ان کو، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. تو یہ کام رب کا احسان سمجھ کر کریں، جس نے تمہیں اپنا کام سونپا ہے، اپنے دین کی خدمت تم سے لے رہا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں چوز کیا ہے. وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس نے تمہیں چنا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، تو بہت شکر ہے اس کا، بہت شکر ہے. اتنے لشکر ہیں اس کے، اتنی مخلوقیں ہیں، وہ تو کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے، کسی سے بھی اپنا کام کروا سکتا ہے، اس کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو کن کہہ کر بھی اپنا کام کروا سکتا ہے. تو اس کا احسان ہے تم پر. پھر تمنن میں من کا جو معنی ہے نا، وہ منقطع کا بھی لیا گیا ہے کہ اے نبی اپنی اس کوشش کو کبھی ختم نہیں کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے کافی تبلیغ کر لی ہے، تو اس وجہ سے اپنی کوشش کو کبھی نہ ختم کریں کہ میں نے بہت کر لیا، بھائی بہت بتا دیا ان کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کتنا تکلیف دہ راستہ ہے، یہ کتنا صبر آزما کام ہے. جو مصیبتیں بھی اس راستے میں آئیں گی نا، ان کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. مایوس ہو کر اس کوشش کو بند نہ کر دیں. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے نا، کتنی محبت ہے کہ آپ نے یہ کام بس کرتے چلے جانا ہے، میرے بندوں کو بتاتے چلے جانا ہے، مایوس نہیں ہونا. ورنہ اللہ کو کیا سارے جہنم میں بھی استغفر اللہ چلے جائیں نا تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی نقصان نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تکلیف دہ باتیں سنیں گے، آئیں گی آپ کے راستے میں مشکلیں نبی، بٹ آپ کو صبر کرنا ہے، برداشت کرتے چلے جائیں، میری خاطر برداشت کر لیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہا ہے اپنے رب کے لیے صبر کریں، میری خاطر پی جائیں اس کو. اے نبی آپ باتیں بھی سنیں گے، ٹارچر بھی آپ کو لوگ کریں گے، بس میری وجہ سے آپ صبر کر جائیں، پی جائیں اس بات کو. پھر بندے کو ہوتا ہے نا کہ جو میں صبر کروں گی، جو میں برداشت کروں گی اس راستے میں، اس کا اجر میرے رب پر ہے، پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے نا. کتنا احسان ہے ہمارے نبی کا ہماری گردنوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمے رہے، لوگوں کی باتیں سن کر، پتھر کھا کر. کیا فرماتے تھے؟ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسے پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا دین اس کو ماننے والے ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوڑ دیتے تو ہم تک کیسے پہنچتا یہ دین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے صبر کیا. اور آج ہمارے دیکھیں وہ حالات تو نہیں ہے نا، مگر کوئی بھی ذرا سا ہمیں کچھ کہہ دے یا ٹیڑھی آنکھ سے ہمیں دیکھ لے تو ہم تو بس برداشت ہم سے نہیں ہوتا، فوراً ہم اللہ کے راستے کو چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں. اور صبر صرف تکلیفوں پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے پر بھی صبر چاہیے، اس کے حکموں پر جمے رہنا، اس راستے پر چلتے رہنا آرام سے صبر کے ساتھ.